کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فصل واما الدلالة من افعال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فهو ان يفعل شيئا عند وقوع معنى من جهته او من جهة غيره فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر له من المعنى فيصير ذلك علة فيه۔ علت کا صحیح ہونا جن دلائل کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے ان کا بیان چل رہا ہے۔ قرآن و سنت کے منطوق اور مفہوم کے ذریعے سے علت کا صحیح ہونا کیسے معلوم ہو، اس کے بارے میں تو پچھلی فصل میں بڑی تفصیل سے وضاحت ان کے امتیازی درجات کے ساتھ ہو چکی ہے، گزر چکی ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال کے ذریعے سے، فعل رسول کے ذریعے سے علت کا صحیح ہونا کیسے پتہ چلتا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی عمل صادر ہوا، کوئی فعل واقع ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فعل کسی مسئلے شرعی کی وضاحت کے لیے انجام دیا ہو۔ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الدَّلَالَةُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے علت کا صحیح ہونے پر دلیل قائم ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ أَن يَفْعَلَ شَيْئًا عِنْدَ وُقُوعِ مَعْنَى مِنْ جِهَتِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جو ہے معنی کے وقوع کے وقت میں عمل انجام پائے، یا دوسرے کی طرف سے کوئی جو ہے فعل صادر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور فعل انجام دیا یا اور فعل کے کرنے کا حکم دیا، فیعلم، تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہ اسی معنی کی وجہ سے کیا ہے، یعنی وہ جو بات ان سے پیش آئی گئے اسی وجہ سے کیا۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سہو ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سہو ہو گیا۔ نبی کے سہو کا یا بھولنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو کیا تاکہ امت کو اگر سہو پیش آئے تو امت کو کیا کرنا چاہیے یہ چیز معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے۔ اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سہو کا صدور ہوا، اور سہو کی تلافی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو کیا۔ حدیث مبارکہ میں یہ ملتا ہے تو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، 2 سجدے کیے، تو سجدے کا کرنا ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، ایک فعل ہے۔ اور وہ فعل کیوں صادر ہوا؟ اس لیے کہ سہو کا وقوع ہوا، تو سہو کے وقوع ہونے کی وجہ سے وہ سجدے کا عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے سامنے آیا۔ اسی طریقے سے جو ہے احادیث مبارکہ میں آتا ہے، پیچھے بھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ ایک صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رمضان کے نہار میں میں نے اپنی بیوی سے جمع کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا، کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو دیکھیے ایک فعل صادر ہوا صحابی سے کہ رمضان کے نہار میں انہوں نے اپنی بیوی سے جمع کیا، جبکہ روزے کی حالت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، تو اب اس کی تلافی کفارے سے ہوگی، اب اس کی تلافی کس سے ہوگی؟ کفارے سے ہوگی۔ تو ہو گیا نا، فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک علت کی صحت پر دلیل قائم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کی ادائیگی کا حکم اس لیے دیا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمضان کے نہار میں جماع کا صدور ہوا، تو رمضان کے نہار میں جماع کا صدور یہ کیا بن گیا؟ علت۔ کیا بن گیا؟ علت بن گیا۔ کس کے لیے؟ وجوب کفارہ کے لیے۔ کس کے لیے؟
وجوب کفارے کے لیے۔ سجدے دو نماز کے اخیر میں، یہ علت اس کی علت کیا ہے؟ سہو، کہ سہو کا صدور ہوا تو سجدے کی عمل کے ذریعے سے اس کی تلافی کا سامان کیا گیا۔ بات سمجھے؟ وَهَذَا مِثْلُ مَا رُوِيَ، اس کی مثال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سہو ہوا فسجد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخر میں 2 سجدے کیے۔ فَيُعْلَمْ أَنَّ السَّهْوَ عِلَّةٌ لِلسُّجُودِ، تو اس سے کیا پتا چلا کہ سہو یہ سجدوں کے لیے علت ہے۔ وَأَنَّ عَرَبِيًّا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ، ایک عربی اور ایک دیہاتی نے رمضان میں اپنی بیوی سے جماع کیا، فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عتق رقبہ یعنی کفارہ لازم کیا۔ فَيُعْلَمْ أَنَّ الْجِمَاعَ عِلَّةٌ لِإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ، تو اس سے کیا پتا چلا کہ ایجاب کفارے کے لیے، وجوب کفارے کے لیے جماع یہ علت ہے۔ کیا ہے؟ علت ہے۔ تو اس فصل میں کیا بیان ہوا؟ پچھلی فصل میں کیا تھا کہ قرآن اور سنت کے منطوق یا مفہوم کے ذریعے سے علت کا صحیح ہونا کیسے پتہ چلتا ہے، اور اس فصل میں کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے ذریعے سے علت کا صحیح ہونا کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی یا کسی صحابی سے صادر ہوئی اور اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خود عمل کیا یا دوسرے صحابی کو عمل کرنے کا حکم دیا، عمل کا حکم دیا، تو کفارہ ادا کرنا ایک عمل ہے۔ کیا ہے؟ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ افعال کے ذریعے سے بھی علت کا صحیح ہونا معلوم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے دیکھیے، وَأَمَّا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ، اجماع کے ذریعے سے بھی علت کے صحیح ہونے پر دلیل ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے۔ کس کے ذریعے؟ اجماع کے ذریعے سے بھی علت کے صحیح ہونے پر دلیل قائم ہوتی ہے۔ فَهُوَ أَن تُجْمِعَ الْأُمَّةُ عَلَى التَّعْلِيلِ بِهِ، کہ کسی مسئلے کی علت پر امت کا اجماع ہو جائے، کسی مسئلے کی علت پر کیا ہو جائے؟ امت کا اجماع ہو جائے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ دشمنوں سے حاصل ہونے والے مال کی جو الگ الگ صورتیں ہیں، ان میں 2 صورتیں، ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے مال فے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو غیر ایمان والوں سے لڑنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، مقابلے کے بعد، جیت کے بعد جو مال ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت۔ اور مال فے کہتے ہیں جو بغیر لڑے صلح کے طور پر حاصل ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال فے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بھی آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اس کے 4 حصے مجاہدین کے لیے ہوتے ہیں اور 5واں حصہ بیت المال میں تقسیم کیا، یعنی 5 حصے کیے جاتے ہیں، 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ تو 4 حصے کہاں؟ مجاہدین میں، اور 1 حصہ بیت المال میں دیا جاتا ہے۔ اور مال فے میں سارا کے سارا جو مال ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذوی القربہ ہے، بنو ہاشم، بنو مطلب، اسی طریقے سے فقراء، مساکین، جو لوگ نہیں لڑ سکتے ان کے لیے، اور اسی طریقے سے بیت المال میں وہ سارا مال جمع رہتا ہے۔ بات سمجھے؟ ان لوگوں میں یعنی عمومی مصارف کے اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ انہو قال فی قسم السواد، مال فے کی تقسیم کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ لو قسمت بینکم لصارت دولۃ بین الاغنیاء منکم ولم یخالفوا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ یہ مال صرف مجاہدین کے درمیان میں تقسیم نہیں ہوگا، اس لیے کہ عمومی طور پر جہاد میں صاحب حیثیت لوگ جاتے ہیں، جن کے پاس گھوڑا ہو، تلوار ہو، وہ لوگ جاتے تھے۔ اب یہ مال بھی ان کو دیا جائے تو دولت انہی کی بڑھ جائے گی، تو مالداروں میں ہی دولت رہے گی، جبکہ شریعت کیا چاہتی ہے
کہ دولت تمام لوگوں کو ملے، مال تمام لوگوں کو ملے، کسی کو کم کسی کو زیادہ ٹھیک ہے، لیکن تقسیم تمام میں ہونی چاہیے۔ مال غنیمت تو جا ہی رہا ہے ان کو، مال فے بھی اگر انہی کو جائے گا تو پھر انہی کے مال میں اضافہ اور بڑھوتری ہوگی، اور بقیہ لوگ کیا رہیں گے؟ بہت سے امور سے، مال سے محروم رہیں گے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ لو قسمت بینکم، اگر یہ مال فے بھی میں تمہارے یعنی مجاہدین کے درمیان میں ہی تقسیم کر دوں، لصارت دولۃ بین الاغنیاء منکم، تو یہ جو مال ہے یہ تمہارے مالداروں کے درمیان میں ہی گھومتا پھرتا رہے گا۔ ولم یخالفوا، اور صحابہ نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس علت پر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس پر تمام صحابہ کا کیا ہو گیا؟ اجماع اور اتفاق ہو گیا کہ مال فے کی تقسیم عمومی انداز میں اور عمومی طور پر اس لیے ہوتی ہے، مال فے کی تقسیم عمومی انداز میں اور عمومی طور پر اس لیے ہوتی ہے کہ دولت جو ہے مالداروں کے اندر ہی منحصر ہو کر نہ رہ جائے، دولت مالداروں کے اندر ہی منحصر ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ غریبوں کو بھی اس کا حصہ ملے۔ مالدار ہوتے تجارت کریں گے، ملازمت کریں گے، اور بھی ذرائع سے مال حاصل کریں گے۔ جو بیچارے غریب رہیں گے، محتاج رہیں گے، اپاہج رہیں گے، جن کے پاس کھیتی باڑی نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے صدقات خیرات جو ان کو دیے جاتے ہیں تو انہی کے ذریعے سے ان کی کفالت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہوتا ان کے لیے تو پھر یہ تمام دولت مالداروں کے پاس رہتی اور یہ بیچارے ہر وقت محروم ہی رہتے۔ بات سمجھے؟ وَكَمَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ غَدَا وَإِذَا غَدَا افْتَرَى فَأَرَى أَنْ يُحَدَّ حَدَّ الْمُفْتَرِينَ فَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ فِي هَذَا التَّعْلِيلِ۔ شراب پینے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی حد متعین نہیں تھی، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں متعین ہوئی، بلکہ شرابی لایا جاتا تو لوگ اس کی الگ الگ انداز میں دھلائی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ کہیں اس میں لوگ افراط اور تفریط کے شکار نہ ہو جائے، ایسا بھی نہ ہو کہ شرابی کو بالکل جان سے ہی ختم کر ڈالے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس کو 2-3 تھپڑ رسید کر کے یا ایسی 2-3 چھڑیاں مار کر چھوڑ دی جائے کہ جس کی وجہ سے اس کو یا دوسرے لوگوں کو زجر و توبیخ حاصل نہ ہو۔ تو آپ نے مشورہ کیا کہ شرابی کی حد کیا ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی اذا شرب سکیرہ، کہ جب شراب پی گا تو کس میں آ جائے گا؟ نشے میں۔ وَإِذَا سَكِرَ ہَذَا، اور جب نشے میں آئے گا تو اول فول اور بکواس کرنے لگے گا، وہ کچھ بھی بولنے لگتا ہے، سمجھے نا، وہ اپنے آپ کو ہفت اقلیم کا بادشاہ سمجھنے لگتا ہے، وہ ایسا سمجھتا ہے کہ پوری ہندوستان پر کیا پوری دنیا پر اسی کی فی الحال حکومت چل رہی ہے، اور جس کو چاہے جو بول دیتا ہے، اور کبھی کبھی اس انداز میں وہ تہمت بھی لگا سکتا ہے۔ وَإِذَا هَذَا افْتَرَى فَأَرَادَ أَن يُحَدَّ حَدَّ الْمُفْتَرِينَ، تو میری رائے یہ ہے کہ اس کو قاذفین یعنی تہمت لگانے والوں کی جو حد ہے، کون سی حد؟ 80 کوڑے، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ، کہ جو لوگ کسی پاک باز عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو ان کو کیا کرو؟ 80 کوڑے مارو۔ تو وہی کوڑے شرابی کو لگنے چاہیے۔ حضرت علی نے یہ رائے دی اور اس کی علت بھی بیان کی، اور اس علت پر تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ فلم یخالف احد فی هذا التعلیل، حضرت علی کی اس تعلیل میں، اس علت بیان کرنے میں کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ تو وہی چیز کیا بن گئی؟ متفق علیہ، مجمع علیہ علت بن گئی۔ کیا بن گئی؟ کہ کوئی اگر پوچھے کہ شرابی کو 80 کوڑے کیوں، تو اس کو مشابہ مانا گیا ہے قاذف کے، قاذف کی سزا 80 کوڑے ہے، تو وہی سزا کس کو متعین کی گئی ہے؟ شارب خمر کے لیے، وہی سزا شارب خمر کے لیے متعین کی گئی ہے۔ تو اجماع کے ذریعے سے علت کا پتہ کیسے چلتا ہے وہ اس فصل میں انہوں نے واضح کیا ہے نا، ایسی علت بیان کی کہ جس علت پر تمام کا اتفاق۔ حضرت عمر فاروق کی علت ہے لَصَارَتْ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، حضرت علی کی علت وَإِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ غَدَا
وَإِذَا هَدَى افْتَرَى فَأَرَى أَنْ يُحَدَّ حَدَّ الْمُفْتَرِينَ، ان کی یہ علت ہے۔ تو یہ ایسی علت ہے جن پر تمام کا اجماع اور اتفاق ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے قرآن و سنت کا منطوق، قرآن و سنت کا مفہوم، افعال رسول اور اجماع کے ذریعے سے علت کا صحیح ہونا کیسے پتہ چلتا ہے، یہاں تک اس کا بیان تھا، یہاں تک اس کا بیان تھا۔ انہوں نے ابتدا میں کیا کہا تھا کہ علت کی صحت پر دلیل یا تو اصل سے ہوگی یا استنباط سے۔ تو اصل میں یہ سب چیزیں آ گئی۔ کون کون سی چیزیں؟ قرآن کا منطوق، حدیث کا منطوق، قرآن کا مفہوم، حدیث کا مفہوم، فعل رسول اور اجماع۔ یہ کس میں آ گئے؟ اصل میں آ گئے۔ اب باقی کیا رہا؟ استنباط۔ کیا باقی رہا؟ استنباط۔ کے استنباط قیاس و اجتہاد کے ذریعے سے علت کا صحیح ہونا کیسے معلوم ہوتا ہے، اس کا بیان۔ وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ الْعِلَّةِ فَهُوَ الْإِسْتِنباط۔ علت کی صحت پر جو چیز دلیل بنتی ہے اس کی دوسری قسم ہے استنباط۔ وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ، استنباط میں دو ذریعوں سے علت کا صحیح ہونا معلوم ہوتا ہے۔ کتنے ذریعوں سے؟ دو ذریعوں سے۔ ایک ذریعہ کون سا؟ تاثیر، اور دوسرا ذریعہ کون سا؟ شہادت اصول۔ تاثیر کا مطلب، تاثیر کا مطلب کیا؟ تاثیر کا مطلب کہ علت کا معنی پایا گیا تو حکم بھی ہے، علت کا معنی ہی تو حکم بھی نہیں، علت اتنی مؤثر ہو، سمجھا؟ سلب وجود کا تعلق ہو، اس میں کس میں تعلق ہو؟ سلب وجود کا تعلق ہو۔ آگے آ رہا ہے فَأَمَّا التَّأْثِيرُ فَهُوَ أَنْ يُوجَدَ الْحُكْمُ بِوُجُودِ مَعْنَى۔ تاثیر کسے کہتے ہیں؟ کہ حکم پایا جاتا ہے معنی کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی معنی پایا گیا تو حکم بھی پایا گیا، یہ مطلب ہے تاثیر کا۔ جیسے بھائی خمر میں عصیر العنب اذا اشتد، اس کو خمر کہتے ہیں، تو خمر میں سکر ہے، نشہ ہے، نشہ ہے تو اس میں حرمت کا حکم ہے۔ اگر یہی خمر سے نشہ ختم ہو جائے تو اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ خل، سرکہ، اور وہ حرمت کا حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ اب کیا آ جائے گا؟ حلت کا حکم آ جائے گا۔ کس کا؟ حلت کا حکم۔ تو تاثیر، یہ ہے تاثیر، اسی کو تاثیر کہتے ہیں۔ تو تاثیر کا مطلب یہ ہے کہ علت کے پائے جانے کی وجہ سے حکم پایا جائے۔ فَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ، تو ذہن پر یہ بات غالب ہو جائے، یعنی غالب گمان میں یہ بات ہو کہ أَنَّهُ لِأَجْلِهِ ثَبَتَ الْحُكْمُ، کہ اسی معنی کی وجہ سے حکم ثابت ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے، اسی معنی کی وجہ سے حکم ثابت ہوا ہے۔ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ، اور اس کی معرفت دو ذریعوں سے ہوتی ہے۔ کس کی معرفت؟ تاثیر پتہ چلتا ہے دو ذریعوں کے ذریعے سے۔ کس کے؟ ایک تو سلب وجود اور دوسرا تقسیم۔ ایک سلب وجود اور دوسرا سلب وجود کا مطلب، سلب کا مطلب علت نہیں تو حکم نہیں، اور وجود کا مطلب علت ہے تو حکم ہے۔ سلب کا مطلب کھینچ لینا، نکالنا، سالبہ، سالبہ مجیبہ۔ تو سلب کا مطلب علت نہیں تو حکم نہیں، اور وجود کا مطلب علت ہے تو حکم ہے۔ وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ الْحُكْمُ بِوُجُودِهِ، معنی کے پائے جانے کی وجہ سے حکم پایا جائے گا۔ وَيَزُولُ بِزَوَالِهِ، اور معنی ختم تو حکم بھی ختم۔ جیسے کہ شراب کے بارے میں کہنا ہے فقہا کا إِنَّهُ شَرَابٌ فِيهِ شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ، کہ یہ ایسا مشروب ہے جس میں جھما دینے والی شدت ہے، یعنی نشہ، یا ایسا مشروب ہے جس میں نشہ ہے۔ فَإِنَّهُ قَبْلَ حُدُوثِ الشِّدَّةِ كَانَ حَلَالًا، نشہ کے پائے جانے سے پہلے وہ حلال تھی۔ مثلا انگور کا رس اگر کوئی ایسے ہی نکالے اور پی لے تو وہ حرام ہے، اگر اس میں نشہ نہیں تو نہیں حرام ہے۔ لیکن وہی انگور کا رس اس کو آگ پر بنایا جائے، پکایا جائے، خوب ہلایا جائے، اس کو گاڑھا کر دیا جائے تو اس میں ایک قسم کا کیا آ جاتا ہے؟ نشہ ہو جاتا ہے، اور اسی کو خمر کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خمر کہتے ہیں۔ ثم حدثت الشدۃ المطربہ فحرم، تو اس میں نشہ آ گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ ثم زالت الشدۃ فحل، پھر نشہ ختم تو وہ چیز کیا ہو گئی؟
حلال ہو گئی، فعلم انہ هو العلۃ، تو یہ چیز معلوم ہو گئی کہ نشہ ہی علت ہے. اور کیسی علت ہے؟ سالبہ موجبہ والی علت ہے، کہ علت نہیں تو حکم بھی نہیں، اور علت ہے تو حکم بھی ہے، سلب وجود والی علت ہے. اس کو کہتے ہیں تاثیر. تو دیکھیے نشے کی تاثیر ہے حکم میں، اس کی تاثیر ہے، اور یہ تاثیر پتہ چلتی ہے سلب وجود کے ذریعے سے، کہ علت ہے تو حکم، علت نہیں تو حکم بھی نہیں. والثانی بالتقسیم، اور دوسری صورت ہے تقسیم، یعنی تاثیر کی دوسری صورت کیا ہے؟ تقسیم کے ذریعے سے علت معلوم ہو. وَهُوَ أَن يُبْطِلَ كُلَّ مَعْنَى فِي الْأَصْلِ إِلَّا وَاحِدًا فَيُعْلَمْ أَنَّهُ هُوَ الْعِلَّةُ، کہ مجتہد کیا کرے؟ اصل میں تمام معنی کو باطل کر دے. اصل میں مقیس علیہ میں جتنے بھی امکانی معانی ہیں ان تمام معانی کو کیا کر دے؟ ختم کر دے، باطل کر دے، مگر ایک معنی کو باقی رکھے. فَيُعْلَمْ أَنَّهُ هُوَ الْعِلَّةُ، تو اس سے یہ پتا چلے گا کہ وہی ایک معنی جو باقی ہے وہی علت ہے. وہی ایک معنی جو باقی ہے وہی کیا ہے؟ علت ہے. وَذَلِكَ مِثْلَ أَن نَّقُولَ فِي الْخُبْزِ، جیسے کہ روٹی کے بارے میں ہم کہتے ہیں إِنَّهُ يَحْرُمُ فِيهِ الرِّبَا، کہ روٹی میں ربا حرام ہے. فَلَا يَخْلُو، اب کہتے ہیں کہ روٹی میں ربا کیوں حرام ہے؟ اس میں جتنے بھی معانی ہیں وہ پہلے بیان کرو، پھر جس کو باقی رکھنا ہے باقی رکھو اور باقی کو ختم کر دو، تو سمجھ میں آئے گا. چونکہ جو باقی ہے وہی علت ہے، جو باقی ہے وہی کیا ہے؟ علت ہے. جیسے کہ روٹی کے بارے میں کہنا ہے إِنَّهُ يَحْرُمُ فِيهِ الرِّبَا، کہ اس میں بھی ربا حرام ہے. یعنی آپ گیہوں کی روٹی یہاں سے دے اور سامنے والا بھی گیہوں کی روٹی دے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کیسا ہونا چاہیے؟ برابر سرابر، یدم بیدن، قبض فی المجلس، یہ ساری چیزیں پائی جانی چاہیے. فلا یخلو اما یکون الکیل، اب یہاں پر یا تو وہ مکیلی ہے، او للطعمی، یا مطعومی ہے، او للوزنی، یا وزن کی وجہ سے روٹی کو اشیاء ربویہ میں شمار کر رہے گئے. وَيَبْطُلُ أَن يَكُونَ لِلْكَيْلِ وَلِلْوَزَنِ، وزن کی وجہ سے اور کیل کی وجہ سے روٹی شے ربوی نہیں ہے. فَيُعْلَمْ أَنَّهُ لِلطَّعْمِ، تو پتہ کیا چلا کہ روٹی جو شے ربوی ہے کس کی وجہ سے؟ طعمیت کی وجہ سے، کیونکہ وہ کھائی جاتی. کیا ہوتی ہے؟ کھائی جاتی، اس لیے وہ علت ہے اس میں. تو ہے نا، مجتہد نے خبز میں جتنے بھی امکانی علتیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ مکیلی ہونا ہو چاہے وہ موزونی ہونا ہو، اس کو بیان کی. ظاہر سی بات ہے روٹی مکیلی نہیں ہے، یعنی روٹی کا باقاعدہ کیل میں وزن ہوتا ہے، ادولی میں یا نیٹوے وغیرہ میں ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے روٹی کو. اور اس کا جو ہے یعنی مکیلی بھی نہیں ہے، موزونی بھی نہیں، اس کا وزن بھی نہیں کیا جاتا. تو پھر روٹی کیا ہے شریعت میں؟ اس میں علت کیا ہے؟ طعمیت کی علت. کیا علت ہے؟ طعمیت کی علت. فیعلم انہ، تقسیم کے ذریعے سے علت کا صحیح ہونا معلوم ہو. کس کے ذریعے سے؟ تو علت کا صحیح ہونا یا تو اصل سے معلوم ہوگا یا استنباط سے. استنباط میں دو چیزیں، تاثیر اور شہادت اصول. تاثیر میں دو چیزیں، سلب وجود اور تقسیم. تاثیر میں دو چیزیں، سلب وجود اور تقسیم. تو تقسیم کا مطلب کہ مجتہد اس اصل میں جتنے بھی معانی علت ہو سکتے ہیں ان تمام معانی کو بیان کر کے ان کا دلائل کے ذریعے سے خاتمہ کر دے، اور ایک کو باقی رکھے. تو جس کو وہ باقی رکھے گا وہی علت قرار پائے گا. جس کو باقی رکھے گا وہی کیا قرار پائے گا؟ علت قرار پائے گا. وَأَمَّا شَهَادَةُ الْأُصُولِ، شہادت اصول. شہادت اصول، شہادت اصول کا مطلب قرآن و سنت کی تائید. قرآن و سنت کی تائید، اس سے بھی علت کا صحیح ہونا پتہ چلتا ہے. یعنی علت کی صحت کی تائید قرآن سے ہو یا سنت سے ہو، تائید ہو جائے. دور دور سے بھی تائید ہوئی تو چلے گا، لیکن تائید ہو. فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِقِيَاسِ الدَّلَالَةِ، یہ قیاس دلالت کے ساتھ خاص ہے. وَهُوَ، اور اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ علت کی صحت پر اصول کی تائید مل جاتے ہیں. جیسے کہ ہم قہقہ کے بارے میں کہتے ہیں، قہقہ کے بارے میں، قہقہ کے بارے میں فقہائے شوافع کا ماننا یہ ہے
کہ قہقہا ناقض وضو نہیں ہے، قہقہا ناقض وضو نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز کے اندر بھی قہقہا لگائے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، جیسے نماز کے باہر قہقہا لگانے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نماز کے باہر کوئی قہقہا لگائے تو ٹھیک ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز کے اندر کسی نے قہقہا لگایا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ شوافی کا کہنا ہے کہ دیکھیے احادیث مبارکہ میں جو نواقض وضو کا بیان ہے، جن احادیث میں جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں ان کا بیان ہے حدیث میں، ان چیزوں میں، ان احادیث مبارکہ میں جو نواقض وضو بیان ہوئے گئے وہ داخل صلاۃ اور خارج صلاۃ دونوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ نماز کے اندر بھی پایا جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور نماز کے باہر بھی ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بریح نماز کے اندر خارج ہو یا باہر خارج ہو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھے؟ نقصر کا پھٹنا، خون کا آنا، نماز کے اندر ہو یا باہر وضو توڑ دے گا۔ پیشاب و پاخانے، پیشاب کے قطرے وغیرہ نکلنا، نماز کے اندر نکلے کہ باہر نکلے، وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھے؟ تو جتنے نواقض وضو ہے، سونا وغیرہ جو بھی جتنے نواقض وضو ہے وہ خارج صلاۃ اور داخل صلاۃ برابر حکم رکھتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ تو قہقہا اگر، شوافی کہتے ہیں کیا، قہقہا اگر ناقض وضو ہوتا تو نماز کے خارج میں بھی قہقہا لگانے سے وضو ٹوٹنا چاہیے، لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو اس میں جو کہ اصول کی تائید مل رہی، کیا مل رہی ہے؟ اصول کی تائید مل رہی ہے۔ وَأَمَّا شَهَادَةُ الْأُصُولِ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِقِيَاسٍ، ہم قہقہے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خارج صلاۃ نماز کو نہیں توڑتا تو داخل صلاۃ بھی نہیں توڑے گا، کلام کی طرح۔ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ، تو اس پر دلیل یہ ہے بِأَنَّ الْأُصُولَ تَشْهَدُ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ خارج الصَّلَاةِ وَدَاخِلِ الصَّلَاةِ، کہ اصول یعنی قرآن و سنت خارج صلاۃ اور داخل صلاۃ نواقض وضو کی برابری کے قائل ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو چیز نماز کے اندر وضو کو توڑتی ہے وہ نماز کے اندر اور باہر دونوں طریقے سے وضو کو توڑ دیتی ہے، کالحدث کلھا، جیسے کہ دیگر حدث کی چیزیں، اور جو چیزیں نماز کے باہر وضو کو نہیں توڑتی نماز کے اندر بھی وضو کو توڑتی نہیں ہے۔ فیجب ان تکون القہقہۃ مثلھا، لہذا قہقہا بھی اسی مانند ہے، قہقہا بھی اسی مانند ہے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا نہیں۔ تو شہادت اصول ہے نا، اصول کی تائید حاصل ہوئے گی نا، اس کو اصول کی، قرآن و سنت کی تائید مل گئی اس کو، تو یہ ہے شہادت اصول۔ تو قرآن و سنت کے منطوق، مفہوم، فعل رسول اور اجماع امت، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ تو منطوق والی صورت ہو گئی، مفہوم والی صورت بھی ہو گئی، اور استنباط کے ذریعے سے جو علت پتہ چلتا ہے اس میں یا تو تاثیر سے علت کا صحیح ہونا معلوم ہوتا ہے یا شہادت اصول سے، تو ان کی بھی صورتیں آ گئی۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، آخری فصل دیکھیے، فَأَمَّا سِوَاهَا ذِكْرِ الطُّرُقِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْعِلَّةِ، ان ذرائع کے علاوہ اگر کسی بھی ذریعے سے علت آتی ہے تو وہ علت صحیح نہیں ہے۔ ان ذرائع کے علاوہ کون سے ذرائع؟ قرآن و سنت کا منطوق، قرآن و سنت کا مفہوم، منطوق کے 3 درجے، مفہوم کے 2 درجے، اور فعل رسول، اجماع امت، تاثیر، سلب و وجود، تقسیم، شہادت اصول، ان ذرائع کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے اگر کوئی علت آ جاتی ہے تو وہ علت صحیح نہیں ہے، یہ جمہور کا کہنا ہے۔ علت انہی نو ایک قسموں میں منحصر رہے گی۔ وقال بعض الفقهاء، بعض فقہا کا کہنا ہے، اذا لم يجد ما يعارضها ولا ما يفسدها دل على صحتها، بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر علت کے مقابلے میں کوئی دوسری علت نہ ہو اور علت کو فاسد کرنے والی کوئی دوسری چیز نہ ہو، دل على صحتها، تو اس علت کو ہم صحیح مانیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ علت کے مقابلے میں کوئی دوسری علت
مخالف نہ ہو یا علت کو فاسد کرنے والی چیز کوئی نہ ہو تو اس علت کو ہم صحیح مانیں گے۔ امام شیرازی نے ان کا رد کیا ہے، ان کا کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے۔ وقال ابو بکر السیرفی تردھا يدل على صحتها، ابو بکر سیرفی کہتے ہیں تیسرا مسلک کہ علت اگر حکم میں جاری ہو جائے تو وہ علت صحیح ہے، پھر وہ کیسی بھی ہو، پھر وہ چاہے نطق سے ہو نہ ہو، چاہے مفہوم سے نہ ہو، کیسی بھی ہو، علت اگر جاری ہو گئی حکم میں تو یہ علت کی صحت کے لیے کیا ہے؟ دلیل ہے۔ فَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ عَدَمَ مَا يُفْسِدُهَا دَلِيلٌ عَلَى صِحَتِهَا، کہتے ہیں کہ جو دوسرے مسلک والے کہہ رہے تھے نا کیا کہ علت کے مقابلے میں یا علت کو فاسد کرنے والی کوئی چیز نہ ہو تو علت صحیح ہے، ان کے خلاف دلیل یہ ہے فَهُوَ أَنَّهُ لَوْ جَازَ أَن يُجْعَلَ هَذَا دَلِيلًا عَلَى صِحَّتِهَا لَوَجَبَ إِذَا اسْتَدَلَّ بِخَبَرٍ لا يعرف صحته أن يقال عدم ما يعارضه وما يفسده يدل ذلك على صحته وهذا لا يقول أحد۔ کہتے ہیں کہ صرف علت کو فاسد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، علت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، اس وجہ سے ہم علت کو صحیح نہیں مان سکتے، ورنہ پھر کوئی بھی شخص کوئی خبر دے گا اور اس خبر کی صحت اگر ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن اس خبر کے مقابلے میں، اس حدیث کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث نہیں ہے، یا اس خبر اور اس حدیث کے مقابلے میں کوئی جو ہے اس کو فاسد کرنے والی چیز نہیں ہے، تو کیا ہم اس حدیث کو صحیح قرار دیں گے؟ ھذا لا یقول، وہ حدیث کا کوئی قائل نہیں ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی علت کے باب میں اگر آپ یہ کہتے ہو کہ علت کے مقابلے میں کوئی دوسری علت نہیں ہے، علت کو مفسد کوئی نہیں ہے تو وہ علت صحیح ہے۔ امام شیرازی کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، مگر محض اس چیز کو ہم دلیل نہیں مان سکتے۔ اور امام سیرفی کیا کہہ رہے تھے؟ علت صرف جاری ہو جائے تو وہ علت صحیح ہے، تو کہتے ہیں کہ ان الطرد فعل القائس، علت کو جاری کرنا حکم میں یہ کس کا کام ہے؟ مجتہد کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ وفعل القائس لیس بحجت، مجتہد اور مفتی کا فعل حجت نہیں ہے شریعت میں۔ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ إِنَّهَا مُضْطَرِدَةٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ هَا هُنَا نَقْضٌ يُفْسِدُهُ، علت کا مضطرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایسا کوئی نقد نہ ہو جو علت کو فاسد قرار دے دے۔ وقد بینا، تحقیق کہ ہم یہ چیز بیان کر چکے ہیں کہ علت کا جب کوئی مفسد نہ ہو تو وہ علت صحیح ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی امام شیرازی کا اس پورے فصل سے خلاصہ یہ ہے کہ علت جو ہے نا، انہی نو ایک ذرائع جو انہوں نے ذکر کیے ہیں انہی میں سے کسی ایک پر مشتمل ہونا چاہیے، یا تو قرآن و حدیث کے منطوق سے ہو اس کے 3 درجات، یا تو قرآن و حدیث کے مفہوم سے ہو اس کے 2 درجات، یا تو پھر فعل رسول سے ہو یا اجماع امت سے ہو، یا تو پھر تاثیر سے ہو، تاثیر میں سلب وجود اور تقسیم دونوں میں بھی چل جائے گا، یا شہادت اصول سے ہو۔ ان 9-10 چیزوں سے ہٹ کر اگر کوئی شخص علت بناتا ہے تو اس علت کو ہم صحیح مان نہیں سکتے، اس علت کو ہم صحیح نہیں مان سکتے۔ بات سمجھے؟ بس یہ علت کے صحیح ہونے پر جو دلائل ہیں ان کی بحث یہاں پر مکمل ہو گئی۔